السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عليك بتقوى الله فإنه جماع الخير كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کے تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قبول پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کے قبول پر.
آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے کہ میرے اور آپ کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، میرے اور آپ کے روزے رکھنے کا کیا مقصد ہے، یا اللہ نے ہم پہ روزے کیوں فرض کیے۔ انسان جو کہ نسیان سے ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے بھول چوک ہوتی ہے اور خطاؤں کا پتلا ہے، یہ خطاؤں کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے اور گناہ در گناہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی رحمان اور رحیم ذات کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی توبہ کے لیے کئی مواقع رکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر وہ بار بار مواقع آتے ہیں کہ اگر اے انسان تو یہ کر لے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، انسان اگر تو یہ کر لے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ان مواقع میں سے ایک عظیم موقع یہ رمضان المبارک کا کسی انسان کے حصے میں آنا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطا کر دینا کہ اس کی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ 11 مہینوں کے بعد یہ ایک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں اور بخششوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہمیں دیا۔ کہ انسان تو غلط راستے پہ چل پڑا تھا، تو بھٹک گیا تھا، تو گمراہ ہو گیا تھا، اللہ سے تو نے تعلق توڑ لیا تھا، اللہ کی کتاب سے تو نے تعلق توڑ لیا تھا، تو اللہ نے یہ رحمتوں کا مہینہ دے دیا جس کے اندر ایک نیکیوں کا وہ پورا ماحول ملتا ہے انسان کو کہ کچھ تو کرنا چاہتا ہے تو آ تو صحیح، اللہ کے گھر کی طرف تو چل تو صحیح، اللہ تیرا استقبال کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، اللہ تو چلتا ہے، اللہ دوڑتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے، وہ تو ایسی بخششیں لے کے کھڑا ہے کہ یہ بندہ آئے تو صحیح، میرے آگے جھکے تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ وہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو ہاتھ میرے سامنے کھڑا کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے تجھے خالی لوٹاتے ہوئے، یہ تیری کمی ہے، تیری خطا ہے کہ تو مجھے پکارتا ہی نہیں، تو مجھے بھول چکا ہے۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا کہ بندو آپ بھٹک چکے تھے، آپ اللہ کو بھول چکے تھے، آؤ اس اللہ سے اپنا رشتہ اور ناطہ اور تعلق تھوڑا مضبوط کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے، اسے تو یہی چاہیے الندمۃ توبۃ۔ آپ صرف شرمندہ ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، اللہ میں پچھتا گیا ہوں، اللہ میں ڈر گیا ہوں، اللہ تیرے قہار اور تیرے غضب سے میں اللہ ڈر گیا ہوں، صرف اتنا کافی ہے۔ وہ تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دو۔ صرف یہی نہیں، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ یہ کمی اور کوتاہی صرف میرے اور آپ کے اندر ہے، اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے دن اور رات کو بیٹھا ہے، اس نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی میں دیا، اور اگر ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اگر ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو پھر ہم ہی ہیں دھتکارے ہوئے، ہم ہی ہیں نامرادے، ہم ہی ہیں صحیح معنوں میں رسوا لوگ کہ اگر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اللہ سے۔ 2 دن کا جوش آئے مسجد بھری، پھر وہ 2 دن کا جوش ختم اور پھر اسی پرانی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب ممبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں 3 دفعہ آمین کہتے ہیں، 3 سیڑھیوں پہ دعا کرنے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے پیغمبروں کے سردار، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے پیغمبروں کے اور رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رومان فورا جولین ایسا شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ اللہ
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عطا کردہ مواقع میں سے جیسے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 9 اور 10 محرم کا روزہ، لیلۃ القدر کی رات کی جو صرف ایک رات اس کو پا لیتا ہے، اس کا قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے تو نے صرف اتنا کر لیا، تو نے محنت تو کی ہے، تو نے کوشش تو کی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی معافی کا یہ رات ذریعہ بن جائے، میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ کہتے ہیں جا بندے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں تو یقین جانیے ہم بہت بڑے بد نصیب ہیں، ہم بہت بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ آئیں اس اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیا، یہ نیکیوں کا موسم دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مارکیٹ میں جائیں، شام کو فروٹ والا وہ ریڑیاں آگے کر کے لگا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ فروٹ آگے کر کے لگاتا ہے کہ یہ موسم ہے، ہر بندہ فروٹ خریدتا ہے، اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے خریدیں۔ درزی ہے تو وہ انہوں نے اپنے تہبند کس لیے ہیں کہ جناب اب میری دکانداری کا ٹائم ہے، یہ مہینہ ہے، میں صحیح کما لوں گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا سیزن رکھا ہے۔ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ نیکیوں کا سیزن ٹھہرایا ہے، نیکیوں کا سیزن۔ پوری رات قیام کرتے ہیں، تراویح آپ نے پورا رمضان المبارک پڑھی ہے، صحیح اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کو آپ کی ادا یہ اس قدر پسند آتی ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، سمجھ آتی تھی یا نہیں اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کھڑا تو ہوتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بندے تو آیا تو تھا، تو کھڑا تو ہوا تھا، تو نے کوشش تو کی ہے، تو نے محنت تو کی ہے، اب اللہ اپنی رحمت کی برکھا یہ برساتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایمان و احتساب، ایمان شرک والا نہیں، خالص ایمان، بس اللہ پہ ایسا یقین کہ مر تو جائیں، کٹ تو جائیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات پہ یقین نہیں، اور پھر ثواب کے لیے مخلص ہو کے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں 4 بندے آ گئے تو آج میں تراویح کے لیے آ گیا، آج نہیں ہے کوئی تو بس ٹھیک ہے گھر میں ہی پورا کر لیا، ایسا نہیں، ثواب کی نیت سے مخلص ہو کے آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص، پرانے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص، وہ جب قبر میں گیا تو اس کو فرشتے سزا دینے لگے تو اس نے کمی کا مطالبہ کیا، پھر کمی کا مطالبہ کیا، سزا کم ہوتی گئی، بالآخر ایک کوڑے پہ آ کے بات ٹھہری، صرف ایک کوڑا مارا گیا اور اس کی پوری قبر وہ آگ سے بھر گئی۔ اللہ، جب یہ سزا ملی اس نے کہا کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو جواب دیا فرشتوں نے کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور ہم ساری زندگی نمازیں ہی نہ پڑھیں، ہم ساری زندگی بے نماز ہی رہیں۔ اللہ حکم دیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ نے یہ حکم دیا کہ بندوں میری عبادت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن 2 دن پہلے بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں باقی میرے اندر ہر خوبی ہے، صرف نماز میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بندے تیرے اندر ہر گمراہی ہے جب تو نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کی بات نہیں مانتا اور تو کہتا کہ میرے اندر باقی ساری اچھائیاں ہیں۔ کون سی اچھائی؟ تو کیا شمار کرتا ہے؟ تو نیکی کہتا کس سے ہے؟ تو اچھائی سمجھتا کس سے ہے؟ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا،
تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانتا، تو اللہ کا حکم دن میں 5 دفعہ ٹھکرا دیتا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں باقی سارے کام کر لیتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلا بندے سے صلاۃ، سب سے پہلا صلاۃ۔ بندے تو نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو ما سلککم فی سقر، پہلا سوال یہ جنتی جہنمیوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آج تمہارے اندر یہ تمہیں جہنم میں جانے کی کیا وجہ بن گئی؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بے نمازی تھے پرلے درجے۔ آؤ بھائیو، اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ سعادتیں بار بار نہیں ملتی، یہ خوش نصیبیاں اور خوش قسمتیاں بار بار نہیں ملتی۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے بڑے ہی پیارے دوست اور پیارے بھائی، بڑے خوش اخلاق، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، شریف بھائی ہمارے پاس آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بیچارے آئے وضو کرنے کے لیے واش روم میں گئے اور باہر نکلنا نصیب نہ ہوا، وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تعزیت کرنے کے لیے گئے، ساتھ دوسرا گھر تھا، وہاں پہ تعزیت کے لیے گئے، 4 سال کا بچہ صرف بیڈ سے نیچے گرا اور موت واقع ہو گئی۔ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تب ہمیں اللہ نے اگر جوانی دے دی، صحت دی دی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس عیاشی اور مستی کر لو، بھول جاتے ہیں کہ اس اللہ کے پاس دوبارہ پھر بھی جانا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، بنیادی مقصد یہی ہے کہ لعلکم تتقون، ایمان والوں میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اور صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے تھے، اور فرض اس لیے کیے تھے لعلکم تتقون، یہاں پہ یہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی پہلی علامت، تقوی کی پہلی پہچان کہ کوئی شخص روزے رکھے اور نمازیں نہ پڑھے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں۔ نہیں، روزے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیسا تقویٰ اور کیسا ڈر؟ صحابی یہ تفسیر کرتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ تقویٰ کا کیا معنی ہے، بتاتے ہیں کہ کبھی خاردار کانٹے والی جھاڑیوں سے گزر ہوا، بتایا جی تو کیسے گزرتے ہو؟ اپنے آپ کو سمیٹ کے سکیڑ کے کپڑوں کو یوں لپیٹ کے کہ کہیں سے کوئی کانٹا چبھے نہیں، کہیں سے کوئی کانٹا کپڑے کو نہ پھاڑ دے، ایسے بچ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو صحابی نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ۔ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی میں گزر جائیں، اور گناہ سے بچیں گے کب؟ جب آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد اور اس کے علاوہ بھی جو تمام عبادات اللہ نے فرض کی ہیں، عبادات جو اللہ نے فرض کی ہے، وہ ساری کی ساری ان کا بنیادی مقصد یہی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ میں۔ بندو، کوئی بڑا بیل نہیں چاہیے، کوئی بڑا خون نہیں چاہیے، صرف چاہیے کیا؟ تقویٰ۔ تم ڈرتے کتنے ہو اللہ سے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی۔ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سے نہیں، مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، مجھے کوئی بندوں اور نصائح کر دیجیے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، میرے صحابی میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی، بس۔ کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی بڑا واعظ نہیں کیا، صرف اتنا کہا اوصیک بتقوی اللہ، اور ساتھ بتلایا فإنہ رأس الأمر کلہ، یہ تمام امور کی، تمام کاموں کی یہ بنیاد اور جڑ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے قرض لیا ہے تو واپس کرنے کی فکر ہوگی کہ میں نے اس کو واپس بھی کرنا ہے، کسی کا حق نہیں دباؤں گا،
माप तोल में कमी नहीं करूंगा, धोखा और फ्रॉड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह का डर है। जब मेरे अंदर डर है कि आज मैंने अगर किसी के हक को दबाया तो कल मुझे डबल देना पड़ेगा, और डबल की सूरत में कि नेकियां भी जाएंगी और उसके गुनाह भी मेरे पलड़े में आ जाएंगे। अपनी नेकियां भी जाएंगी और उसके गुनाह मेरे पलड़े में आते जाएंगे। तो फिर वो इंसान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली कबी तक़वल्लाह फ़इन्नहु जिमाउल खैर कुल्लिही। मेरे सहाबी, आपके ऊपर अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर लाज़िम है। ये तमाम खैर की बुनियाद है, ये तमाम खैर की जड़ है। कैसा तक़वा कि जब एक दफ़ा चरवाहे के पास से गुजर होता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, भाई एक बकरी उठा के दे दो, मालिक को जाके बताना, मालिक को जाके बताना कि वो पहाड़ से गिरी और मर गई, या कोई भेड़ी आया उठा के ले गया, क्या पता मालिक को, मालिक कहाँ है और आप कहाँ है। सिर्फ चेक करना मकसूद है कि इसके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और तक़वा किस कदर है। आगे से एक ही जवाब मिलता है, ऐन अल्लाह, मेरा मालिक तो मुतमईन हो जाएगा, लेकिन मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है ना, मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है कि बंदे तू क्या हरकत करने लगा है। यह है जिमा और खैर कुल्ली, तमाम खैर की बुनियाद और जड़ वो है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, जिसका मकसद जो अल्लाह ने रोज़ों की फर्जियत का मकसद बतलाया कि मैंने ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज इसलिए किए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा आ जाए, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर आ जाए। अगर मैं इस मकसद में कामयाब हो रहा हूँ, मैं इस मकसद में कामयाब हो रहा हूँ, रोज़ा रख के मेरे अंदर नेकी की रग़बत बढ़ती जा रही है, गुनाहों से नफरत वो मेरे दिल में आ रही है, अल्लाह की तरफ मैलान और अल्लाह की तरफ झुकाव मेरे दिल में बढ़ रहा है, फिर तो मैं समझूं कि वाकई मेरे रोज़ों का मकसद पूरा हो रहा है। और अगर रोज़ा रख के भी मैंने धोखा, फराड, झूठ ये काम नहीं छोड़ने और नमाज नहीं पढ़नी, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगनी, तो समझ लें कि शायद आपके रोज़े बेकार जा रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं कि रोज़ा रख के उनके हिस्से में सिर्फ भूख और प्यास आती है और कुछ भी उनके हिस्से में नहीं आती। डर जाए हम अल्लाह तबारक व तआला से, डर जाए। आज पूरा मुआशरा आपको नज़र आ रहा है कि कारोबार तबाह, मुआशी तौर पर हर बंदा परेशान और हर बंदा एक अजीब सूरत हाल, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या बन रहा है और क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों का हल एक ही है, एक ही हल, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। आए अपने दिलों के अंदर हम अल्लाह का तक़वा और अल्लाह का डर पैदा कर लें। यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह हर तंगी और परेशानी और मुसीबत और तकलीफ से निजात देने का वो जरिया बना देगा। इसलिए तो अल्लाह कहते हैं वलौ आमन अहलुल कुरा आमनु वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरक़ातिम मिनस समा। ये डरते तो सही मुझसे, अपने दिलों में तक़वा तो पैदा करते, फिर देखते मेरी रहमतें कैसे उनके ऊपर नाज़िल होती, मैं अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता। आपकी ये मुआशी जो परेशानी है, सही वाक़या हदीस के अंदर हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात एक कबीले वाले आए, हमला किया, मेरे बीवी बच्चों को उठा के ले गए, मेरे घर का माल ले गए हैं, मैं क्या करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह से दुआएं करते रहे हत्ता कि अल्लाह ने वो सारा माल वापस लौटा दिया। यजअल लहू मख़रजा,
اللہ ہر تنگی اور پریشانی مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جب صحیح معنوں میں یہ روزوں کا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس روزے کے مقصد کو سمجھیے بھائیو کہ لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کا مقصد ایک ہی تھا کہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ جو 11 مہینے ہم بھٹک جاتے ہیں، یہ پھر اللہ ایک تربیتی مہینہ دے دیتے ہیں، ایک ٹریننگ کر دیتے ہیں کہ نیکی کا موسم اور نیکی کا ایک سیزن اور ماحول دے دیتے ہیں کہ بندے آجا واپس اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آ۔ اگر ہم نہ پلٹیں تو پھر ہم نامراد اور ناکام اور رسوا ہو گئے، پھر ہمارے حصے میں کچھ نہیں آنے والا۔ آئیں ان روزوں کی فرضیت کا مقصد سمجھیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو پھر ہم نمازی بھی بنیں گے، پھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام بھی کریں گے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ڈھونڈیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا سامان تلاش کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر حدیث کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہی دوڑ پڑتے ہیں۔ صبح کا درس ہوتا ہے، میرے بھائی بڑے نوجوان نسل ساری فوراً نکلنے کے چکر میں کہ کہیں مولوی صاحب کا کوئی لفظ کان میں نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس شاید زیادہ علم ہو، میرا اس چیز سے واسطہ نہیں، میرا کام ہے پہنچانا، ہر ایک کو پکڑ کے بٹھانا، یہ میرا کام ہے۔ یہ اللہ نے میرے اگر ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، اس کو پہنچانا میرا فرض ہے۔ ہر ایک کو پکڑ کے بٹھانا یہ میرا فرض نہیں، یہ اس اللہ کا فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ 3 لوگ آتے ہیں مسجد میں، اور ایک وہ آگے آ کے پہلی صف کے اندر بیٹھتا ہے، دوسرا وہ جا کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا واپس چلا جاتا ہے۔ تو مثال بیان کی کہ اس شخص نے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرا اب واپس پلٹنے لگا تھا، دیکھا یہ سارے جاننے والے لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے، شرمندہ ہوا، اس کو شرم آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ چلے بیٹھ تو گیا ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیبہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیتے۔ تیسرا اس نے بے رخی کی، اللہ بھی اسے بے رخی کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بے رخی کر لیتے ہیں، اللہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں کہ تو نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو ایسے بندے سے روک لیتے ہیں۔ آئیں ان روزوں کی فرضیت کے مقصد کو سمجھیں، اور وہ مقصد صرف یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی، ڈر، خوف، خشیت، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں پیدا ہو جائیں تو یہ روزوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ مجھے یہ مقصد سمجھنے، اس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔